المنتجبين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. عزیزان گرامی، توفیق الہی ہے اور نظر خاص سے امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف برسی کے اس پروگرام میں حاضر ہونے کا موقع ملا اور آپ برادران ایمانی کا نزدیک سے دیدار ہوا. میں شہید کے درجات کی بلندی کی دعا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ علیین میں مقام عنایت فرمائے اور شہدائے کربلا کے ساتھ معشوق فرمائے. ان کے فرزندان نے حق ادا کر دیا اپنی باپ کی یاد منانے کا. بڑی کوشش کی، محنت کی، اور میں دیکھ رہا ہوں کافی علماء کرام، کارکن اور مومنین شریک ہیں. اس سے بھی زیادہ شان و شوکت کے ساتھ یہ برسی منائی جانی چاہیے. میں ایک بہت اور بات عرض کروں گا کہ مجھے کل بدین کے حوالے سے، لیکن ایک قومی ہنگامی میٹنگ کی وجہ سے میں واپس اسلام آباد جا رہا ہوں. میں یہاں آپ کے ذریعہ علماء کرام جائیں گے، وہاں شرکت کریں گے. میں معذرت خواہ ہوں اس لیے کہ جس کام کے لیے میں جا رہا ہوں وہ بھی شہداء کے مشن سے متعلق ہے. میرا وہاں حاضر ہونا بہت ضروری تھا. ظاہر ہے وہاں کے کارکن، ہمارے کارکن وہاں نشاد ہوں گے، لیکن میں کارکنوں کو متوجہ کرتا ہوں کہ آپ کی محبتوں کا، آپ کے جذبات کا شکریہ. میں مختصر وقت کے لیے کچھ رائے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کیونکہ مجھے آگے سفر کرنا ہے. تشیع امت مسلمہ کا ایک حصہ ہے. ہم دوسرے مکاتب فکر کی طرح ایک مکتب فکر ہیں اور حصہ دار ہیں امت مسلمہ کے اندر. اگرچہ تشیع کے خلاف اور تشیع کے ائمہ کے خلاف عرضہ سرائی تاریخ کے اندر ہوتی رہی، لیکن اس سے تشیع کو اور بڑھاوا ملا. تشیع کبھی کمزور نہیں ہے. جو بھی ہوا تشیع کے خلاف، اس سے تشیع مضبوط ہوئی. تشیع کے لوگوں کو تشیع کی وجہ سے، مکتب اہل بیت سے وابستگی کی وجہ سے شہید کیا گیا. میں پچھلی دفعہ بھی عرض کر چکا تھا، کیا تھا میں نے، کہ وہ علت اور وہ سبب تلاش کرو جس کی بنیاد پر شہید قیصر حسین کو شہید کیا. اس سبب کو مضبوط بناؤ، اس علت کو مضبوط بناؤ، اس پر اپنی توجہ مرکوز رکھو اور اس کے لیے کام کرنے کی کوشش کرو، تاکہ وہ علت اور سبب مضبوط ہوگا، طاقتور ہوگا، تو پھر ان شہادتوں کے بہتر نتائج بھی ہم لے سکیں گے. اس لیے ضروری ہے. لیکن تشیع جہاں ایک مکتب ہے، وہاں تشیع امتیاز یہ ہے کہ تشیع ایک تحریک بھی ہے، فرقہ نہیں ہے. تشیع میں پہلے بیان کر چکا کئی مرتبہ، تشیع ایک تحریک ہے اور تحریک کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جو اہداف اس کے پیش نظر ہوتے ہیں اس کے حصول کے لیے انتھک جد و جہد کرتی ہے تحریک کو ماننے والے اور تحریک کے ساتھ چلنے والے، اور اس کے حصول کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کرتے اور اصولوں پر کبھی سودا بازی نہیں کرتے. یہ تحریک کی خصوصیت ہے. اور تشیع نے بھی کبھی اصولوں پر سودا بازی نہیں کی ہے. آپ جانتے ہیں، ہماری تاریخ گواہ ہے کہ اگر
شورا کا موقع آئے اور پیشکش ہو کہ ہم آپ کو خلافت دیتے ہیں، حکمرانی دیتے ہیں. جانتے ہیں نا شورا 6 نفر تھے، اور اتفاق کی بات ہے کہ جس شورا میں جا کر بیٹھا، جسے مجلس عمل کہا جاتا ہے، اس میں بھی 6 کی تعداد تھی. وہاں جب کہا گیا کہ ہم آپ کو حکمرانی دیتے ہیں، آپ قرآن پر عمل کریں، سنت رسول پر عمل کریں، اور ایک تیسری شرط ہے اس کو پورا کریں. ظاہر ہے مولا امیر نے فرمایا کہ میں قرآن پر تو عمل کروں گا. ظاہر ہے کہ علی ابن ابی طالب سے بڑھ کر قرآن پر عمل کرنے والا کون تھا؟ جن کو سند دے دی پیغمبر اکرم نے، علی مال قرآن والقرآن ما علی. سنت رسول پر علی ابن ابی طالب سے بڑا کون تھا جو عمل کرتا، اس نے کیا ہو؟ اس لیے کہ جو خلوت و جلوت میں پیغمبر کے ساتھ رہے، جن کا کوئی لمحہ پیغمبر کے بغیر نہیں گزرا. بڑی تفصیلات ہے، میں چھوڑتا ہوں. اور جس نے پیغمبر سے علم ایسے حاصل کیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانے بھراتا. میں ایسے چلتا تھا پیغمبر کے ساتھ جیسے اونٹنی کے ساتھ اس کا بچہ چلتا ہے. اس انداز میں جو سنت رسول سے واقف ہو، اس پہ یہ پیشکش کرنا کہ آپ قرآن پر عمل کریں یا سنت رسول پر. ہو گئی تاریخ کے اندر ایک بات تھی، اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ کوئی فرقہ وارانہ انداز نہیں ہے، یہ تاریخی حقائق ہیں جو فیڈرل شریعت کورٹ کے اندر پاکستان کے اندر بھی یہ چیز پیش ہو چکی ہے. جب تیسری شرط کی بات آئی تو علی بن ابی طالب نے جو کچھ فرمایا اس کا مفہوم یہ تھا کہ پیغمبر کے بعد مجھ سے بڑا ہے کوئی نہیں، میں کس کی پیروی کروں. اصول قائم رکھے، پیشکش ٹھکرا دی. اس لیے میں کہتا رہتا ہوں کہ جو مدینے کے اندر بیعت کا انکار تھا وہ کسی فرد و فرد کے درمیان انکار نہیں تھا، بلکہ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا، حسین جیسا شخص کبھی یزید جیسے شخص کے سامنے قیامت تک نہیں جھک سکتا. اور دیکھا آپ نے کہ ہم نہیں جھکے. ہم بہت سی مشکلات آئی، ابھی میں آپ کو کسی اور وقت میں بتاؤں گا. بہت سے رکاوٹیں کھڑی کی گئی، بہت سی کوششیں ہوئیں، لیکن تحریک جاری ہے. تحریک رکتی نہیں ہے، قربانیاں لیتی ہے، رکتی نہیں ہے. تحریک نہیں رکی. اور چونکہ آزاداری اس تحریک کا حصہ ہے، آزاداری سید الشہداء بھی نہیں رکی. کوششیں ہوئیں، اور میں سمجھتا ہوں جیسے کہہ رہے تھے کہ سبیل روکنے کی بات ہے، وہ مرحلہ آئے گا جب سبیل کے ساتھ روکنے کا لفظ بھی استعمال نہیں ہو سکے گا. ہم پہنچیں گے اس مرحلے پر. اور آپ نے دیکھا کہ ایک ایسا مرحلہ ہم نے سر کیا کہ جن لوگوں نے شیعوں کے خلاف اس کے اندر مہم چلائی وہ پاکستان کی بڑی عدالت کی طرف سے نااہل قرار دیے جا چکے ہیں. ان کا سرغنہ نااہل قرار دیا جا چکا. سوچئے جنہوں نے شیعوں کو گالیاں بکی اور غلیظ فتوے دیے، پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے کہا کہ یہ صادق و امین نہیں ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تحریک جاری ہے، اور یہ تحریک صرف اپنے حقوق کے لیے نہیں ہے بلکہ پاکستان کے اندر رہنے والے تمام محروموں اور مظلوموں کے حقوق کے لیے ہے. اور ہماری یہ جدوجہد، ہماری یہ کوششیں جاری رہیں گی، اور تشیع اپنے امتیاز کو، اپنی خصوصیت کو ہمیشہ برقرار رکھے گا. سب سے بالا ہے. میں یہ تو کہتا رہتا ہوں کہ پاکستان میں اگر کوئی اتحاد ہوتا ہے تو اس میں نصف کے حصہ دار میں ہوں. نصف کے حصہ دار ہم ہیں. اس لیے کہ دوسری طرف سے اگر جماعتیں 20 ہوں یا 25 ہوں
تو وہ ایک ہے. ادھر اگر میں ایک بھی ہوں تو برابر کا شریک ہوں اس پاکستان کے اندر. اور میں کسی کی دعوت پر کبھی نہیں گیا اور نہ میں نے کسی کو دعوت دی. میں اتحاد کے بانیوں میں سے ہوں. اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے تمام پاکستان کے مسالک اور مکاتب کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا اور ملک کے اندر جو فتنہ تھا، تکفیر کا فتنہ، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم نے اس کا خاتمہ ہو رہا ہے. فتنوں کا تحریک ہی ہوتی ہے جس کے ذریعے فتنوں کے خاتمے ہوتے ہیں. اور اب تک میں آپ کو کہوں تمام مکاتب فکر کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنا بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی کمزوری کے، بغیر کسی مجبوری کے ہم نے ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا. اور ہمارا بڑا واضح موقف ہے کہ سنی شیعہ سب بھائی ہے. بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، جماعت اسلامی، شیعہ سب امت مسلمہ کے حصے ہیں. ایک دوسرے کے مقدسات کا مد نظر رکھنا، خیال کرنا، احترام کرنا سب کی ذمہ داری ہے. یہ سب کا فریضہ ہے. اور اس طریقے پہ ہم یہاں فتنہ تکفیر جس کو اٹھایا جا رہا تھا اس کا سر کچلا ہے ہم نے. بہت لوگ پریشان ہوتے تھے کہ شیعوں کی تشیع کے خلاف، عزاداری کے خلاف سازشیں. تمام سازشوں کو پاؤں تلے روندا ہم نے، تمام سازشوں کو ناکام بنایا ہم نے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ چکا ہے کہ عزاداری کے سامنے جتنی بھی رکاوٹیں ہیں سب دور کی جائیں. اور سب سے دوسری بڑی بات یہ ہے کہ علماء بھی توجہ کریں کہ ملک کے باہر سے جو فتنے یہاں لانے کی کوششیں کی جا رہی تھی اس کو بھی روکا ہے تو تشیع نے روکا ہے. بہت کوششیں تھی پاکستان کے اندر باہر سے. یہاں تو فتنے ختم ہوئے، یہاں تو فتنوں کو ہم نے پاؤں تلے روندا، سازشوں کو روندا. باہر سے لانے کی کوششیں ہو رہی، کئی سالوں سے کوششیں، اور ابھی تک وہ کوششیں جاری ہیں. اگر آپ بیدار رہے، اگر آپ متوجہ رہے، اگر آپ متحد رہے، اگر آپ متحرک رہے اور جد و جہد کو آگے بڑھاتے رہے، میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کے اندر صورتحال بڑی بہت بہتر ہے. لوگ بہت زیادہ متوجہ ہیں، بہت زیادہ لوگوں کے اندر جذبہ ہے. اس جذبے کو، ان توانائیوں کو اور زیادہ متحد کرنے کی ضرورت ہے. یہ متحد اتحاد ہوگا، اس قسم کی وحدت اور اتحاد ہوگا تو جیسے پاکستان کے اندر فتنوں کو ہم نے سر کچلا ہے، باہر سے آنے والے فتنے بھی یہاں پنپ نہیں سکیں گے. یہ بہت بڑی خصوصیت ہے جو باہر کے فتنوں کو روکنے کی بڑی تفصیلات ہے، پھر میں عرض کروں گا. اس لیے ہماری کوشش ہونی چاہیے اور اس تحریک کو آگے بڑھانے میں تحریک کی جو اس کے تقاضے ہیں، جو اس کی شرائط ہیں، جو اس کی ضروریات ہیں، اس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے اور اس کو پورا کرنا چاہیے. تحریک قربانیاں مانگتی ہے. تحریک کے راستے میں وہ تحریک جس کا آغاز خود پیغمبر گرامی قدر نے کیا تھا، اس تحریک کے راستے میں بہت سی قربانیاں دی گئیں، بہت سی قربانیاں ہوئیں. اور کربلا کے اندر ہر قسم کی، ہر نوعیت کی قربانیاں دی گئیں.